لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکا، وجہ کن فکا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہزاروں کا مجمع اگر سب درود شریف پڑھیں تو ایک وقت میں ہزاروں درود و سلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں مجھ سے سنیں اور اس کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان حشر اللہ۔ تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، واہ سبحان حسینی اللہ۔ حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، سبحان اللہ۔ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواس، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سرکار بغداد کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ مدظر اللہ العالی کا خطاب بھی سماعت کیا ہے، اور میرے بعد بھی غالباً آپ بہت سارے علماء اور خطبہ کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ جو محفل رکھی ہے سرکار بغداد کانفرنس، آپ نے ہمارے بزرگوں سے اصلاحی بیانات بھی سنے، غوث پاک کی کرامتیں بھی سنی۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک شان بیان کر کے اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ جو وعظ اور نصیحت کا فن ہے، خطابت کا جو فن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خطیب بنایا، ہر نبی کو اہل زبان بنایا، اس لیے کہ کتاب سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، مگر خطاب جو ہوتا ہے وہ سب بندہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور خطاب لوگوں کے لیے کتاب سے زیادہ آسان، اس لیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی عطا فرمائی اور خطاب کرنے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، کتاب کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا۔ خطاب فرماتے ہوئے حضور نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ انہوں نے اپنی زبان سے دین کو سمجھایا۔ سمجھانے والا، خطاب کرنے والا جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا کرتا ہے۔ حضرت سلطان بغداد، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، ہمارے اور تمہارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور کے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے۔ آج آپ نے کتنی محنت کی ہے، مہینوں آپ نے محنت کی ہوگی، اعلانات کیے ہوں گے، پوسٹر شائع کیے ہوں گے، اس کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ لیکن غوث پاک کی محفل میں اتنے پوسٹر کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، اعلانات کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، لیکن مرشد غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے، اور جب لوگ آتے تھے تو اللہ اکبر، کوئی روتا ہے محفل کے اندر، کوئی اللہ کے خوف سے مر جاتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے۔ یہودی اور عیسائی آتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ فاسق و فاجر اور گنہگار آتے ہیں تو نیک ہو کر کے جاتے ہیں۔ کر سکے میرے مرشد غوث پاک کی محفل کا رنگ ہی الگ تھا، اس میں تو جنات بھی آتے تھے، اولیاء بھی آتے تھے، بلکہ فرمایا گیا جب سرکار غوث پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو پہلے فرماتے الحمدللہ، اس کے بعد چپ ہو جاتے، اور چپ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ کہتے الحمدللہ، تو لوگ کہتے آپ یہ 2 مرتبہ خطبے میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور غوث
پاک فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو روئے زمین پہ جتنے ولی ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میرے خطبے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں اور جو جہاں رہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے میرا خطاب سنا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں لوگ اتراتے ہیں کہ میرا خطاب چند ملکوں میں سنا جاتا ہے، ارے یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی میرے مرشد غوث اعظم کا خطاب پوری دنیا کے ولی سن لیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ جو ولی جہاں ہوتا وہ غوث پاک کا خطاب سنا کرتا تھا، وہاں سے سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تاثیر کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطاب نہیں کرتے تھے، اصل میں بغداد میں ایک سے خطیب موجود تھے، ایک سے مقرر موجود تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مولا علی کو حضور غوث الاعظم دستگیر نے دیکھا تو مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے میرے نانا جان یہاں تو اتنے بڑے بڑے علماء مقرر موجود ہیں، میں کس طریقے سے خطاب کروں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تم خطاب کرو گے۔ عرض کی حضور میں کیسے خطاب کروں گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منہ کھولو 7 مرتبہ لعاب۔ رسول اللہ نے لعاب تھوک کو کہتے ہیں لیکن ہم ادب کے اعتبار سے تھوک نہیں کہتے بلکہ لعاب کہتے ہیں۔ لعاب 7 مرتبہ رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے دادا جان نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے نانا کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں مولا علی کے اور رسول اللہ کے لعاب کی برکت تھی، جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے ویسے میرے منہ میں بیان آتا تھا، میرے منہ میں خطاب آتا تھا۔ اول خطاب کیا تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، پھر میرا مدرسہ بھر گیا، میری مسجد بھر گئی، حتیٰ کہ میرا منبر اٹھا کر عیدگاہ لے گئے تو ایک وقت میں 70 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے اور جو آتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا۔ صرف عوام نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے تھے، صرف فرشتے نہیں جنات بھی آتے تھے، جنات نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں انبیاء وہ رسول کیا خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث۔ مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں ان کے واس کی محفل کے اندر۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک کے زمانے میں جو مقرر لوگ تھے، اب دراصل میری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے، غوث پاک کے دور میں جو مقرر لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، آج کے دور میں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ مالداروں کی چاپلوسی کرتے تھے، وہ لوگ پیسوں کی لالچ کرتے تھے، پیسوں کی لالچ میں مالداروں کی چاپلوسی میں جو عنوان مالدار لوگ چاہتے تھے اسی طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ مثلاً پبلک میں جھگڑا لگا دینا، کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، یہ سلسلہ افضل ہے کہ وہ سلسلہ افضل ہے، یعنی پبلک کو لڑاتے رہنا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن میرے غوث نے واس کا رنگ ہی بدل دیا۔ سرکار غوث اعظم نے رنگوں کے کلر کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، سلسلوں کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، نسب کی فضیلت پہ کوئی تقریر نہیں کی۔ سرکار غوث اعظم نے لوگوں کو بلایا قرآن و سنت کی طرف اور بتایا کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے۔ ارے تم کسی باپ کے بیٹے ہو، اگر تم قرآن و سنت پر ہے تو تم اللہ کے مقرب ہو، اور اگر تم قرآن و سنت سے ہٹ جاؤ تو نبی کا خاندانی ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کا بیٹا ہو کر نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور اصحاب کہف کا کتا ولیوں سے وفا کرتا ہے تو خدا اس کو جنت کا مستحق جافزہ کرتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। अरबी नबी का गद्दार हुआ तो अबू लहब की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है, और हबशी ने नबी से वफादारी की तो हबशी ऊपर नजर आता है, और काबे की छत हबशी के कदमों को चूमती नजर आती है। सरकार गौसे आजम ने बताया असल चीज कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत से दूर रहोगे, कभी इज्जत नहीं मिलेगी, कभी मकाम नहीं मिलेगा, कभी मर्तबा नहीं मिलेगा। आइए सरकार गौसे आजम कैसा वास करते थे, उस वास की कुछ झलकियां मैं आपके सामने, अब उसको आप सुनिए। सरकार गौसे आजम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वास करते थे, उस वास की झलकियां सुनिए। अब मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं, मैं वही वास मुझे याद आया दौरान खुतबा कि मैं अपना वास करने की बजाय मुर्शिद का वास पढ़ के सुना। वाह वाह, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, जबान मेरी ये बात उनकी, उनके नाना की बात है, उनकी बात है। आइए अब ध्यान से सुनना, बहुत वक्त आपका नहीं लेंगे, वक्त ज्यादा हुआ है, सर्दी का मौसम भी है और आप बहुत देर से बैठे भी हैं, कई खुतबा को आपने सुन लिया है, और मैं जानता हूं यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनने के आदी हैं। यहाँ के लोगों को जो बोल दो वो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो लोग खड़े हैं, अगर मैं एक जुमला कह दूंगा बैठ जाओ, तो देखना अभी सब बैठ जाएंगे। कुछ आप नहीं बोलिए, बैठ जाए माशाल्लाह। देखिए ये मेरी कौम है, हम लोगों को इन पे फख्र है, हम फख्र करते हैं अपनी कौम पे कि जो काम सियासी लीडर बरसों में नहीं कर सकते, हम एक सेकंड में अपनी कौम से वो काम ले सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमारी कौम हमसे इतनी मोहब्बत करती है। तो अल्लाह के बंदो, मैं बहुत देर टाइम नहीं लूंगा आपका, ताकि आप जल्दी से घर भी जाएं। फिर कल भी महफिल होनी है, गुजरे हुए कल भी महफिल हुई, आने वाले कल भी महफिल होगी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के बंदो, गौसे पाक ने कैसा वास किया है। दरअसल उनका वाज मुस्तफा जाने रहमत का वाज हुआ करता था। वो वाज के अंदर कुरान और हदीस पेश करते थे। यहाँ एक बात, मेरे उलमा मिंबर पे बैठे हैं, ये सब मेरे मखदूम, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं अपने जूनियर उलमा से भी कहता हूँ कि अपनी मन की ठोकम ठाक करने की बजाय अगर हम कुरान और सुन्नत पेश करें वाज के अंदर, तो आज भी हम वही इनकलाब पैदा कर सकते हैं जो सरकार गौसे आजम ने पेश किया था, जो सरकार गरीब नवाज ने पेश किया था, जो बाबा फरीद ने पेश किया था। आज जरूरत है हम अपनी कौम को कुरान और सुन्नत के करीब करें। हमारी कौम कुरान और सुन्नत से बहुत दूर जा चुकी है। तो मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ। आज ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत सी हदीस है। हदीस पाक का मफहूम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शब जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। एक रात रसूलुल्लाह को जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। हुजूर अलैहि सलाम ने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया। जरा दिल के कानों से सुनना भाइयों, ये जहन्नम क्या है, जहन्नम किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1000 साल तक अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया तो जहन्नम की आग लाल हो गई। 1000 साल और भड़काया तो वो सफेद हो गई। 1000 साल तक और भड़काया तो वो काली हो गई। यानी जहन्नम की आग को अल्लाह ने कितना भड़काया? 3000 साल तक भड़काया। ये नबी का फरमान है। मैंने कहा ना, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने रसूल की बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन नबी की बात पर तो यकीन करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह की बात पर तो यकीन करना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो सोचो, और ये माएँ और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं। इन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करो। अगर 5 मिनट कोई औरत चूल्हा जलाए तो उसकी आग की हरारत का आलम क्या होता है? जिस आग को मेरे अल्लाह ने 3000 साल तक भड़काया है, उस आग की तमाशत का आलम क्या होगा? उस आग की हरारत का आलम क्या होगा? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग का हाल ये है, दुनिया की आग में पत्थर डालो तो दुनिया की आग पत्थर को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की
کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا؟ ہاں ان ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس چمڑے کا کیا ہوگا؟ اس وجود کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کھول کر پیش کیا۔ میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سننا۔ میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں، یہ امین القادری کی گفتگو نہیں، یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں، یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے۔ حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا۔ یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے۔ وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے، آج تک صدیاں بیت گئی اس کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا، اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں۔ ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے اندر اگر تن کا چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں یہ عورتیں اور مرد وہ تھے جو حرام سنتے تھے، حرام دیکھتے تھے۔ آج حرام نہیں دیکھ رہی ہو، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں، ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ سن لو، دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، کبھی جنت کی خبر دیتے ہیں، کبھی جہنم کی خبر دیتے ہیں۔ ارے وہ تو وہ میرے نبی کو خدا نے وہ آنکھیں عطا کی ہے، وہ جنت اور جہنم کا دیکھنا تو چھوٹی بات ہے، وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ واہ واہ واہ، یہ اپنے نبی کی شان ہے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرما حرام دیکھنے سے توبہ کر لو، مت دیکھو حرام، بند کر دو فلمیں دیکھنا،
گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو، ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں، اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے، اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے۔ کتنی کمزور ہیں یہ آنکھیں۔ میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو، رحم کرو۔ نہیں کسی سے پیار کرتے، اپنے آپ سے پیار کر لو۔ یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں، یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو، آنکھوں پہ کنٹرول کر لو۔ ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو، حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مردوں کو، ہیروں کو، فلموں کو دیکھنے سے بچے۔ آج کل کی عورتیں تو سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا بناتی، آج کل کی عورتیں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی۔ میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کے علاوہ آج کل تو مذہبی طبقہ بھی اب فلمیں اور گندی پکچریں دیکھنے لگا ہے۔ یعنی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی۔ اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے، اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے۔ کیا بات، بڑی معذرت کی ہے، شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا۔ اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، علماء نہیں دیکھ رہے، علماء کی بات نہیں کرنا۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہے۔ ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے، وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا، کیمرے میں آ جاؤں گا، اور اللہ دیکھ رہے تو زنا بھی کرتے ہو۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کہ میں سی سی ٹی وی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے، اتنی محتاط زندگی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اتنی آوارگی والی زندگی۔ جتنی عزت تم نے سی سی ٹی وی کیمرے والوں کی ہے اتنی عزت بھی تم اللہ کی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو رتبہ دے اگر وہ زندیق نہیں تو کون زندیق ہے؟ بھئی لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور اللہ دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ تو غوث پاک فرماتے جو اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگوں نے پوچھا کیوں زندیق ہے؟ کہ لوگوں کی ڈر سے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا۔ یعنی جتنی اہمیت لوگوں کو دی اتنی اہمیت بھی تم نے اللہ کو نہیں دی۔ میرے بھائی بتاؤ نا اللہ کی کیا عزت کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں کی کہ گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، میں نے کہا چھوٹا ہے، بددعا دینے نہیں آیا، لیکن حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ میں ظالموں کی حمایت نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن تم سے گفتگو کر رہا ہوں، غور سے سننا۔
तुम कहते हो कि हमारी घरों पे बिल्डोजर चले, मैंने कहा छोटा है। बेटी को रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा छोटा अजाब है। बर्बाद हो रहे हो, छोटा अजाब है। क्यों? इसलिए कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की वो कद्र की जो कद्र करने का हक था। बाप देखे तो हम सिगरेट नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो जिना करने की हिम्मत कैसे होती है? पीर के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो कि पीर देख रहा है तो ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, और अल्लाह देख रहा है तो जिना की फिल्में तक देखते हो, सूद तक खाते हो, हराम तक खाते हो। अल्लाह की इज्जत क्या की है इस कौम ने? अगर आज नहीं सुधरोगे, ये थोड़ा हो रहा है बैतुल मुकद्दस में, ये थोड़ा हो रहा है हिंद और सिंध में। इसलिए कि जो कौम खुदा की इज्जत करना छोड़ देती है, अल्लाह उस कौम से इज्जत के साथ जीने का हक छीन लेता है। अल्लाह की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, उसके रसूल की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। बताओ, अल्लाह देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन है, किसी पे बात कर लो, अल्लाह देख रहा है। अगर पुलिस वाला पॉइंट पुलिस देख रहा है, हेलमेट पहन लेते हो, पेनल्टी मार देगा। 500 बचाने के लिए अच्छी बात, हेलमेट पहनना चाहिए। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, बाइक चलाते वक्त तो हेलमेट पहनो, ये अपनी सेफ्टी के लिए। कार में बैठते वक्त सीट बेल्ट लगाओ, ये अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छी मुल्क के कानून को फॉलो करो, अच्छी बात। लेकिन एक बात कहती हूँ, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो हेलमेट पहन ले, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो सिग्नल क्रॉस नहीं करते, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो सीट बेल्ट बांधते हो। इनके देखने का इतना ख्याल, अल्लाह देख रहा है। तुम्हारा अकीदा है ना? किसका अकीदा है अल्लाह देख रहा है? किसका? बात नहीं समझ में आ रही है। ये डर गए बहुत ज्यादा। बोलो भाई, मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूँ, ये तकरीर का मेरा लहजा ऐसा है, वरना मैं बड़ा नरम दिल आदमी। बोलो भाई, अल्लाह देख रहा है, किसका अकीदा है? सुभान अल्लाह, उठा के जरा बताएं कि किसका अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्लाह देख रहा है ना। जब अब्बा देख रहे होते तो सिगरेट नहीं पीते, पीर साहब देख रहे होते तो गुटखा नहीं खाते। अल्लाह देख रहा है, झूठ कैसे बोलते? अल्लाह देख रहा है, गंदी फिल्में कैसे देखते? अल्लाह देख रहा है, गाने कैसे सुनते? अल्लाह देख रहा है, किसी लड़की पर पाप की नजर कैसे डालते? अल्लाह देख रहा है, लड़कियों से फोन पे लंबी लंबी गंदी गुफ्तगू कैसे करते? अल्लाह की इज्जत नहीं? जितनी इज्जत पीर की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं, जितनी इज्जत बाप की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं। फिर तुम कैसे इज्जत पाओगे? तुम कैसे वकार पाओगे? मेरे भाई, छोड़ दो, जहां गुनाह है वहां फना है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, मर्द और औरतें, जिनके होंठ और जबड़े आंख की कैंची से काटे जा रहे हैं, आंख की कैंची से। मैंने पूछा ये कौन लोग? मैंने पूछा जिब्रील ये कौन जिनके जबड़े आंख की कैंची से काटे जा रहे हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिर लोग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपकी उम्मत के ये इनके जबड़े आंख की कैंची से काटे जा रहे हैं। ये जो कहते थे उस पर खुद अमल नहीं करते। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं। यहां पहुंचकर तो मुझे अपना ख्याल आता, लोगों को नसीहत करना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं, या अल्लाह, लोगों ने तकरीर को फन समझ लिया, कितनी मुश्किल ये डगर है, बहुत कठिन है, डगर फन है। हदीस पाक में आया है, मफ़हूम हदीस है कि मेरी उम्मत के मुकर्रिर लोगों को जहन्नम के अंदर उनके होंठों को और जबड़ों को आग की कैंची से काटा। किन लोगों को? जो लोगों को कहते तो थे, अमल नहीं। हाय हाय, पूरी रात नमाज में तकरीर की, फजर में खुद भी सोता रहा, कौम को भी सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, अमल करो, अमल जरूरी, वरना बर्बाद हो जाओ। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम और आगे बढ़े जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए तो हमने क्या देखा? अब जरा ध्यान से सुनना।
بہنیں اگر بات کر رہی ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کر لیں ادھر. ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں. وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں آپ مرد نہیں ہیں، صرف عورتوں کا ذکر ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، یعنی یہ جو گھٹنے سے لے کر کے بیٹھک تک کا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے. اللہ. اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، ان کے پستانوں کو، سینے کے حصے کو سانپ کاٹ رہے ہیں. حدیث ہے، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے. ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لٹکا ہے اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے. دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے. ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا، گائے کا دودھ پلاتی ہے. بھائی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ. اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے. مگر فرق اتنا ہے، ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے. کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا. اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا. میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے. جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا نظر آتا ہے. اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی. چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے. جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے. اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے، جذبات منتقل ہوتے ہیں، احساسات منتقل ہوتے ہیں. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے. ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا. جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی، سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا. تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا. ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے. ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا. ماں کو غیرت آئی، ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. کیا بک رہے ہو؟ میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے. ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو. ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے، نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے،
ہے تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان، یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے، خوشخبری لے کر آئے، سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے۔ ماں کو سلطان نے کہا ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے، مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے۔ میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، باوضو کے دودھ پلاتی تھی، ان کی نسل میں کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا، کوئی اللہ اکبر، کوئی غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوتا تھا، کوئی غریب نواز پیدا ہوتا تھا، کوئی صابر کلیر پیدا ہوتا تھا، کوئی بابا فرید پیدا ہوتا تھا۔ آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی، بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائے سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی، سائنس کی ایک بات کر دوں۔ آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی۔ میری بہنوں اس لیے توبہ کر لو۔ پھر اس کے بعد اب جلدی پڑھوں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے۔ پاخانہ سمجھ گئے؟ جن کے بدن سے، جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹتے ہیں۔ ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں، آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کانوں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ پہنچا دے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بات ہوتی ہے، حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کاموں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک پہنچا دے۔ اب زیادہ وقت نہیں، بہت مختصر میں بات سب کر کے سمیٹ لوں گا۔ 16 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی۔ یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ وجہ ایک بات، عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام عورت سے مسافہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو۔ اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں، عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں۔ کس سے میرے بھائی؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض
فرض ہے, چیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے. افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا, آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے, جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے, وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے, نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے, نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے, نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے. اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ. ولیمہ میں کیا چل رہا ہے, شادیوں میں کیا چل رہا ہے, بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو, بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو. کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ کس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی؟ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس پہ سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے, خنزیر کی چمڑی. ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل میں بھی آتی ہے, مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے, سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے. ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے, تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو. بتاؤ تمہارے بچے نیک کیسے ہوں گے, تمہارے بچے پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ سرخی لگا کر نکل رہی ہو. اسلام سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام کہتا ہے سنگھار ضرور کرو, اپنے شوہر کے لیے کرو, گھر میں رہنے کے لیے کرو, شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے کرو. شادیوں میں جانا کون سی بات ہے؟ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ زنا پہ کنٹرول چاہتے ہیں, شادی میں ولیمے میں جانا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں, یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے. احتیاطی تدابیر کوئی چیز ہوتی ہے, اپنی عورتوں کو شادی بیاہ سے روکو, کیا کہنے منع کر دو. ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو, فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو, تو فتنے کے خوف سے اگر دوسروں کے گھر سے روک لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا بات. نکال دو یہ سب معاملات. یہ شادی بیاہ آج کل کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں. کیوں؟ شادی بیاہ میں اوپن ماحول ہوتا ہے, عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے, اور اسی میں لڑکے لڑکیوں کے رابطے ہو جاتے ہیں. میں کھل کر کے بات کرنے کا عادی ہوں, بزرگ لوگ بیٹھے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے, لیکن آپریشن تو کرنا پڑے گا نا. اگر سب لوگ ڈریں گے جھجکیں گے تو پھر بات کیا ہوگی؟ آپ کو برا, لوگوں کو گناہ کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو ہم گناہ سے روکنے میں کیوں شرم کرنے لگے؟ جو سچائی ہے وہ ہے. یہ شادیاں سبب بنتی ہے کانٹیکٹ جوڑنے کا. یہ شادیاں سب, ہر شادی نہیں لیکن یہ اوپن ماحول ہم دیکھ لیں. ہر شادی میں ہم, یہ ہمارے یہاں تو اور برا حال ہے, مہاراشٹر, ممبئی کے, ناسک وغیرہ کے, سورت, گجرات کے سب کے علاقوں میں دلہن کو لا کر کے اسٹیج پہ بٹھانے آتے ہیں. پاکستانی سیریلوں کا بھوت اتنا سوار ہے کہ اس میں جو دیکھ رہے وہ کرتے ہیں. تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے کہ پاکستانی سیریلوں کا؟ کس کے امتی ہو, شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ارے سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے. ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے پاس تو خدا کے محبوب کی زندگی ہے. تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر عطا پیارے دلیل بے مثال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لعنت ہو ان پاکستانی سیریلوں پر اور کوئی بھی ملک کے سیریل پر. بیٹی کو دولہا بعد میں ہاتھ لگا رہا ہے, پہلے سارے براتی اس سے مسافر. یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے, یہ شادی خانہ بربادی ہے. جس شادی میں دلہن پہ پہلے لعنت برسے اس پہ رحمت کب برسے؟ جس کو شوہر کا ہاتھ لگنے سے پہلے ویڈیو گرافر کا ہاتھ لگے. اپنی شادیوں میں ویڈیو بنواتے ہو نا, وہ ویڈیو گرافر ادھر دیکھ ادھر دیکھ, ادھر ہاتھ کر ادھر, دولہے کا ہاتھ بعد میں لگ رہا ہے, پہلے وہ ویڈیو کیمرے والے کا. ہائے کیا غیرت ہے. اور سب شوق سے, بہت معافی کے ساتھ, بہت اب تو مذہبی لوگوں کے یہاں بھی کیمرے. شرم نہیں آئی, شرم نہیں آئی؟ کون سے مذہبی بنتے ہو؟ با مسلمان, اللہ اللہ, با برہمن, رام رام. مذہبیت صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے, صرف کرتے اور جبے اور امامے کا نام نہیں. میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا,
مذہبی ہونے کی پہچان تو اصل پہچان شادی اور میت ہی میں ہوتی ہے، ورنہ اسٹیج پر تو سبھی مذہبی، جلسوں میں تو سبھی مذہبی بنتے ہیں۔ اگر کسی کو چیک کرنا کہ کتنا مذہبی ہے، اس کے بیٹے کی بارات دیکھو۔ ہم کو عنوان دیتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، جلسے میں اپنی صدارت میں تقریر کرواتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، اور بیٹے کی بارات لے جاتے ہو تو پہلے خود ہی بیٹے کا سودا کرتے ہو۔ بتائیں کون کنٹرول کرے گا؟ انہیں نہیں، میری بیوی نہیں مان رہی ہے، بڑا آیا بیوی کا فرما بردار، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو بیوی کو 3 تماچے لگا کے چپ بٹھا دیا، اور بارات اور شادی کے موقع پہ بیوی کے فرما بردار بن جاتی ہو۔ وہ میری امی نہیں مان رہی ہے، وہ میری بہن نہیں مان رہی ہے، اتنے فرما بردار ہو۔ آج یو پی، بہار، بنگال اور بہت سارے ہمارے ریاستوں میں 30-30، 35-35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ تمہاری ظالمانہ رسموں نے، جہیز کے ڈیمانڈ نے، جہیز کی مانگ نے ان بچیوں کو مرتد ہونے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ صرف جلسوں کے اندر درد بھری تقریر کرنے سے کنٹرول ہوگا؟ اٹھتے کیوں نہیں جہیز کے خلاف، مانگ کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں؟ کیوں اپنے گھر سے شروعات نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی تھی، جلسے میں سب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو ایک تار نہیں لوں گا جہیز میں؟ مانگنا تو دور کی بات، اگر سمجھی دے گا تو بھی کہوں گا میں اللہ سے چاہتا ہوں، تجھ سے نہیں چاہتا، تو نے بیٹی دی ہے میرے لیے بہت خیر ہے۔ وہاں تو تمہیں سنت سمجھ میں آتی ہے۔ اے مولانا جہیز سنت ہے، میں نے کہا فرض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، روزانہ 5 وقت فرض چھوڑ رہا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ داڑھی کا واجب تجھے سجائی نہیں دیتا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والی سنت تجھے سجائی نہیں دیتی، پیٹ میں پتھر باندھنے والی سنت تجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ جہیز کی رقم لینا ہی تجھے۔ اور میں کہتا ہوں مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے، کوئی جہیز لینا دینا کچھ سنت، کوئی سنت نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، بات کو سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، کوئی بحث نہیں کرنا، لیکن ایک بات آئی تو رکھ دوں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ وجہ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے، اگر صحیح کہوں تو تائید کر دینا، نہیں تو میں اپنی بات واپس لوں گا، لیکن یہ میرے دل کا درد ہے، کوئی جہیز سنت نہیں۔ آپ کہیں گے کہ پھر وہ جو مولانا روم نے بیان کیا، علامہ احمد نعیمی نے بیان کیا، میں نے کہا وہ بالکل صحیح بیان کیا، بالکل صحیح بیان کیا، ہم الٹا سمجھ گئے۔ سن لیں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ نمبر ایک، آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اتنا سن سکتے ہیں؟ ایک عنوان اور باقی 5 منٹ اس پہ بولوں گا پھر ختم کر دوں گا، آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں۔ یہ سن لیجیے، آپ توجہ کر لیں، وہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا صرف رہ گیا ہے، بیچ میں یہ بات نکل آئی، درد دل کے طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں، ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ بھائی پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یو پی میں بھی وہ شہر ہے، اب نام نہیں لیتا، کلیجہ منہ، وہ شہر جس میں علماء مشاہد کی بڑی قدر، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا۔ آج ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں، بیٹیاں رشتہ نہ پا کر ارتداد کی دہلیز پہ جائیں۔ ذرا سوچو، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امتی بیٹی جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے، گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے، او ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ لایانی رسومات کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی تھی، تم نے کیا؟ صرف جلسوں میں درد بری بننے کی، جب تک کہ لین دین اور بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے، یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے، یہ میرے جذبات نہیں، حقیقت ہے۔ رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی جب حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی
کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مذہب میں وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی. جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائیں امتی کے, تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور کتنا بے چین ہوتے ہو. اللہ اکبر. لیکن ہم نہیں سدھرے. جلسے اصلاح معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو. سن لیجئے, آپ لوگ بات کرنے لگ گئے تو کوئی بات نہیں, میں بات پوری کر لوں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ توجہ سے سن لیں, توجہ سے سن لیں. یہ بات نہیں کرے بھائی, 5-10 منٹ کا ٹائم دے دے بس. سارا مجمع سن رہا ہے, 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو, تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی, 4 تھی. ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت ہے. کیا بات, کیا بات ہے, کیا کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں کی. جو کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہو, ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے ہیں کہ 2 بچے کھڑے, اس کو چومو تو اس کو بھی چوم دو, اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی دو, برابری کرو. تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا. زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ, ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ, رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ. یہ بتانا پڑے گا نمبر 1. نمبر 2, جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں. تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ, بتاؤ. صدیق اکبر نے اپنی کون سی, جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی, جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتاؤ. بتائیے. یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی, اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی نہ یمن والوں کو سمجھ رہی, صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ رہی. پورا دین انہیں کو سمجھ رہا ہے. جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول. پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا. اب بتاتا ہوں. دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا, حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا. نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. مولانا روم نے صحیح لکھا, مفتی احمد یار خان نے صحیح لکھا, ہم نے غلط سمجھا. نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں. 25 سال تک اسی گھر میں رہے. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے. تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں. تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں, ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں. تو گئے چچا کے گھر, کا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں, ان کو پال لیں, آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا. کبھی ایک کام کرو, جعفر اور علی کو لے جاؤ, باقی میرے پاس رہنے دو. عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ. تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے, اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے. سبحان اللہ. یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں, بچپن سے پلے گا, بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا, اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر. تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر. کھلایا نبی نے, پلایا نبی نے, جوان کیا نبی نے. تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے. اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا. پلے تھے یہیں, بڑے تھے یہیں, تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ کرم پر تھا, ہے نا. تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا.
گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا. تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا. تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا. میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے. کیوں دیتے؟ کہ پالا انہوں نے نا, بڑا کیا انہوں نے نا, بلند کیا انہوں نے نا. تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا. نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا. تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو. اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے, میں ضد نہیں کرتا, اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا, نبی نے تو جہیز عطا کیا. تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمے پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے, وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے. عورتوں سے دور رہو. آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے. اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو, اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو, ان کو نہ دیکھو, اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو, تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا, تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا, اس کا بدلہ لے لیا جائے گا. زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہے. نہیں, امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا. اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے, اپنی بیویوں کو بچانا ہے, اپنی بہنوں کو بچانا ہے. پاک دامن رہو, توبہ کر لو. اور ایک بات اور عرض کر دوں, پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے. اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں. اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے. صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے. صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں, ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں, وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے. پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دھل نہیں سکتی. میرے بھائیوں توبہ کر لو, بربادی سے بچ جاؤ گے. اور آخری بات کے طور پہ یہ عنوان بڑا طویل سا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے, اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ویسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا, ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے. آج 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہاتھ مت اٹھانا, ہاتھ مت اٹھانا. حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں, لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤں گے تو بیٹھے رہو گے, لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی. مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس. عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھے جائیں.
کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کی برکتیں یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں، نہ کانفرنسوں میں، نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے۔ اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تو کامیابی ملے گی۔ یہ فلاح عربی میں اتنا جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، سنیے، اللہ کے رسول کا دور ہے، دھیان سے، ایک بس آخری بات یاد رکھ لیں، 10 منٹ لگتا ہے نماز کے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے، ہر دور تو میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر دور محبوب کا دور، لیکن ظاہری دور، اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے ہوئے آیا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتے، بے چین تھے۔ حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت نرم دل تھے میرے آقا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا۔ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضور بڑے نرم دل، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں، وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھیں؟ ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، اے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور نماز جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی۔ جیسی نماز جنازہ مکمل ہوئی، کسی نے چپکے سے کہا، ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا نماز جنازہ سے پہلے، غسل سے پہلے، ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا، اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد، تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا، غسل کے بعد، کفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا۔ پھر صحابہ رو پڑے اور صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا، اے جوان یہ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے، اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح ہو رہا ہے۔ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا، میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ سارے نیک کام کرتا تھا، بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا، پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا، کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا۔ اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتاؤ، ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے، ہم شادی میں نہیں جاتے،
چہرے پہ پھنسی نکل آئے، ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے، ہمیں شرم آتی ہے، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ، اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ، کسی کو کبھی برس نہ ہو، سفید داغ نہ ہو، لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے، اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی بری بات نہیں، بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے، لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے، انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے، آنا جانا بند کر دیتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے، اگر پھنسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے، بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پھنسی لے کر نہیں جا سکتے۔ میرے بھائی، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا، کالے سور کی طرح، تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اور پھر سوچو، جس کا منہ سور کا ہو جائے کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی، دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، بیوی کو ٹائم دیتے ہو، بچوں کو ٹائم دیتے ہو، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال لو بھائیو۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز پڑھو گے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائی، جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا؟ نماز کے پابند بنو، ورنہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے۔ آپ کو منظور ہے؟ آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بولو سب توبہ کریں گے؟ آج سے سب آج سے توبہ کریں گے؟ بولو سب نماز کی پابندی کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ دوست پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ او سبحان، انشاءاللہ یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرے، اٹھا کے رکھو تھوڑا، مجھ سے وعدہ نہیں کرو، یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے، نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا اور فائدہ نہیں کر سکتے، اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے۔ نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے۔ اور بھی بات ذہن میں آتی ہے، لیکن اب بات میں بہت لمبا وقت لے چکا، 1.5 گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، نہیں کرتے کرتے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 1.5 گھنٹہ لے لیا، بس دعا کرتا ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔